जनाब मसीह जमा अल्लाह के दिल आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम हुजूर आप पर खुदा की सलामती जी। आप पर भी खुदा की सलामती हो। आज के इस आमीन। उर्दू सेशन के लिए हम अगली नशिस्त का आगाज करते हैं। हमें हमारे सभी मेंबरान का खुश आमदीद है। किसी मेंबर किसी भाई का कोई सवाल हो या कोई बात हुजूर के गोश गुजार करना चाहते हो तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी अतर भाई, मेरे दो सवाल हैं। जी खुदा की सलामती। M A खान साहब जी आप अपना सवाल हुजूर के सामने रखें। जी, खुदा की सलामती आप पर भी और हुजूर पर भी खुदा का सलाम। आप पर भी। हुजूर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि जो चंद मशहूर मौज़ूआत हैं अवाम नास में, जैसे पैगंबर इस्लाम के हवाले से है कि उन्होंने अपने हाथ की उंगली से चांद के दो टुकड़े किए, या जीसस के हवाले से मशहूर है हज़रत ईसा के हवाले से कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे। तो क्या ये असल में होता था या ये सिर्फ रूहानी तौर पे होता था? और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिरत, दुनिया का एंड, कयामत जो है, इसके बारे में कई साइंटिस्ट भी हमें बता चुके हैं कि कभी ना कभी ये दुनिया खत्म होनी है। जैसे स्टीवन था, और कहीं मज़ाहिब में भी जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी कयामत का कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या हमें बताते हैं कि ये दुनिया हमेशा रहेगी या कभी ना कभी इसका एंड भी है खुदा की बादशाहत होने के बाद? मुझे थैंक वो दूसरा सवाल जरा याद करा देना। जी मैं जरा फोकस पहले एक सवाल पे कर लूं। जी हुजूर वो जैसे नबी मोहम्मद अरबी साहब इस्लाम से उनका वो मोजा जो है चांद के दो टुकड़े कर दिए समझ में गया। से मैं यही समझ। था। तो क्या ये पहला हिस्सा सवाल का वो कहते हैं कि ये रूहानी तौर पर हुआ था या ये वाकई ये चीज हुई थी। मैं आपको पूरी ए से जेड की कहानी सुना दूं ताकि आप खुद ही फिर फैसला कर लें। कुरैश अरब के जो सरदार थे, उन्होंने मोहम्मद साहब को, एक घर था जहां पे ये सब इकट्ठे होते थे, बुलाया और बुलाकर चीजें इनके सामने रखी। अच्छा, पहले तो ये रखा, अगर तुम बादशाह बनना चाहते हो तो हम तुम्हें बादशाह बना देते, औरत चाहिए तो वो भी दे देते हैं। ऐसे किस्म के सवाल किए। हमारा अगर दिमाग खराब है ए मोहम्मद, तो हम इलाज करा देते हैं। मोहम्मद साहब ने कहा ऐसी कोई बात। उन्होंने कहा अच्छा, अहले कुरैश ने कहा, सरदारा ने, कुरैश ने, अच्छा कुछ चीजें जो मौजज़ा है वो हमारे सामने हल्के हल्के से मौजज़े मांग रहे हैं। ये कौन है? सरदारा ने कुरैश है। तुम्हें पता है कि हमें पानी की बड़ी दिक्कत है। कोई फरिश्तों से कहो, खुदा से कुछ नहरें निकाल दे ताकि पानी का तो मसला हल। अच्छा, अगर ये भी नहीं कर सकते तो कोई फरिश्ता ले आए जो ऊपर से नीचे आए, फिर नीचे से ऊपर जाए, हम अभी मान लेते हैं। कितने हल्के से सवाल है, हम मान लेते हैं। और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो वो अजाब जिसकी तुम पेशन गोई करते हो वही ले आए हमारे ऊपर। अब वो हल्के हल्के मुआवजे मांग रहे हैं। फिर सबसे हल्का मुआवजा जो मांगा वो ये था कि ए मोहम्मद, तू, हम तुझे देखते हैं तो सुबह वो उठा के सर पे, जैसे वो हमारे यहाँ रखते हैं ना, वो क्या कहते, छापा सा भागा भेजता है। अगर तू नबी है तो कोई एक फरिश्ता ही दे दे, वही तेरा छापा उठा दे और हमें यकीन आ जाए कि भाई इतनी कदर मंजिलत तो है कि नबी का जो छापा है वो किसी फरिश्ते ने उठाया हुआ है, ताकि हमें यकीन आ जाए। मोहम्मद साहब ने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पास तालीम लेके आया हूँ। कुरान कहा जाता है बार बार जो याद दिलाया जाए।
قرآن غم کی حالت میں اترا ہے۔ جب یہ چھوٹا سا معجزہ بھی نہیں دکھا سکے محمد، تو آپ کے چچیرے بھائی نے کہا محمد اگر تو آسمان پہ چڑھ جائے پھر نیچے اترے، اب میں تجھ پہ ایمان نہ لے کے آیا۔ تو آپ خود، اب میں سوال آپ سے کرتا ہوں، چاند کے دو ٹکڑے ہوں، سردار نے قریش مانے نا؟ ہاں، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ چاند کے دو ٹکڑے ہوں اور مشرق مغرب میں جا کے پھر وہ ملیں، اور سردار نے قریش ایمان نہ لے کے آئے، اور وہ تو ایک فرشتہ مانگ رہے تھے کہ وہ چھاپا ہی دکھا دے۔ اب ہم اس کی اصل حقیقت بیان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھی کہ سورج اور چاند اور ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ یوسف بھی نبی ہیں، اپنے باپ یعقوب، حضرت یعقوب کے پاس آئے، کہا اے ابا جان میں نے دیکھا سورج اور چاند ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تو باپ نے کہا اے میرے بیٹے، کیا میں، تیری ماں اور تیرے بھائی تجھے تیری اطاعت کریں گے؟ یہ اطاعت کا ہی تو مسئلہ ہے سارا۔ جب خدا نے پوچھا تھا، کہا تھا کہ کہ اے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں نے کہا تھا اطاعت کرو، اسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، محبت میں۔ سب نے سجدہ کیا، لم یکم من الساجدین الا ابلیس، صرف وہ سجدہ کرنے والا میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت یعقوب چاند کو تعبیر دے رہے ہیں ماں سے، اور سورج کو تعبیر دے رہے ہیں اپنے آپ سے، باپ سے، ستاروں کو تعبیر دے رہے ہیں بھائیوں سے۔ تو قرآن کہتا ہے بار بار، دیکھو وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم بار بار تمہیں روحانی پیغام اور حکمت کے پیغاموں کے ساتھ تمہیں بیان کرتے ہیں، تاکہ تم ان حکمت کی سمندر میں ڈوب کر روحانیت کا کچھ موتی لے کے آؤ۔ اب جان گئے کہ وہ چاند کے دو ٹکڑے کہاں ہوئے تھے؟ یہ روحانی تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا اور پھر وہ جڑا، یعنی کہ قدر و منزلت جو ہے آخری دنوں میں والدین کی ختم ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ اب یہ ظاہری چیزوں کو ظاہری طور پہ لیا، اس لیے مسلمانوں نے بھی ٹھوکر کھائی۔ وہ ٹھوکر کیوں کھائی؟ کیونکہ یہ روحانی اندھے ہیں، انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی عیسائیت نے۔ ان کا دوسرا سوال تھا کہ انہوں نے مردے زندہ کیے۔ ٹھیک؟ بھائی ہیرو داس جو بادشاہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے سامنے ایک مردہ زندہ کر دے، میں اپنا مرا ہوا کوئی لے کے آتا ہوں، اس کو زندہ کر دے۔ جیسے وہ دکھا رہا تھا مجھے بلا کے پولیس، خود ہی محفل لگائی ہوئی تھی، لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا، تو کھڑا ہو جا عیسیٰ کے نام سے، وہ اسٹول پہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر مجھے بعد میں بتایا، دیکھا ہم نے کتنے معجزے کیے ہیں۔ میں نے کہا کل تیری اسپتال میں آ جائے، کیونکہ تیری وہاں بڑی صورت ہے، وہاں اصل تیرے مردوں کا پتہ لگے گا تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ بکواس، جھوٹ۔ اب دیکھو، اب میں واقعہ بتا کے آپ خود ہی جان جائیں گے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم، ہم اس عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں، اس کا باپ زکریا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کے زنا کار اور جھوٹے لوگوں کو اب کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔
انہوں نے ایک دفعہ 10 لوگوں کی بنائی واپس کی، وہ تھی روحانی، یہ کہتے ہیں کہ اس کو اندھوں کو صحیح کر دیا، انہیں زندگی کا پانی دے کر زندہ کیا، 9 پھر واپس چلے۔ ایک آیا، اس نے چیخ کر کہا، وہ میں نے تو 10 کو اندھے پن کو روحانیت دی تھی، 9 کہاں چلے گئے؟ اب آتے ہیں مردے کو زندہ کرنا۔ ماریا میگلنی کا بھائی الغر، وہ کہتے ہیں مر گیا، عیسیٰ کہتے ہیں وہ گہری نیند میں تھا۔ فرق آ گیا نا کتنی بار، وہ کہتے ہیں مر گیا، وہ کہتے ہیں، اس نے کہا آؤ ہم اپنے بھائی، ہم اس کو جگائیں۔ یہ وہاں پہ گئے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ کئی لوگ میڈیسن کے طور وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ شخص مر چکا ہے، پھر واپسی ہو جاتی ہے، تو اس نے زندہ کر دیا اسے، مردے کو۔ اب زندہ ہونے کے باوجود اس مردے کا کام کیا تھا؟ اچھا، یہاں ایک اور بات ہوتی ہے، اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ قیامت جب آخری حساب کتاب ہوگا وہ زندہ ہو جائے گا، تو عیسیٰ نے قیامت کے مضمون کو غلط کر دیا وہاں پہ۔ اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لے کر آئے گا، قیامت تو میں ہوں، میں آیا ہوں خدا کی بادشاہت کے لیے۔ اب اگر تم اس کو ظاہری طور پہ لیتے ہو، وہ الگر کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ اس نے عیسیٰ ابن زکریا کی اطاعت کی ہو یا اس کا حواری بنا ہو، تو یہ کیسے مردے زندہ ہوئے؟ فیصلہ تم خود ہی کرو۔ اچھا، اب دوسرا سوال جو تھا وہ تھا قیامت کا۔ جی یہ ہمارے ایم اے خان صاحب نئے؟ حضور جی وہی ممبر ہیں جنہوں نے خدا کی ذات نے رات کو 2 بجے دروازے پہ دستک دی تھی۔ میں نے 23 قیامتوں کا ذکر کیا، کتنی عطا؟ 23 جی 23 جی 23 کیا؟ 23 قیامتوں کا ذکر کیا۔ ہر قیامت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو قیامت جو ہے، ایک قیامت جو ہے وہ موت بھی ہے، وقفہ آتا ہے، نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تو قیامت کا اصل مضمون تو یہ ہے، اندھیروں سے نور کی طرف۔ ہر قیامت میں انسان ترقی کرتا رہتا ہے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد میں بھی۔ اب ان کے سائنٹیفک کوشچن پہ آتے ہیں کہ کیا یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جیسے بچہ پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے، پھر اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس وقت کائنات پھیل رہی ہے، دھماکہ ہوا، پھیل رہی ہے، کروڑوں کروڑ سال ہو چکے ہیں۔ اب سائنس جو کہتی ہے کہ یہ سکڑے گی، پھر جیسے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا، یہ سکڑے گی جب، تو ڈسٹرکشن، تباہی ہو، یعنی کہ پہلے چاند جو ہے اس کو اپنی سپیڈ میں اس کی بہت کمی آ جائے گی، تو وہ دن بڑے لمبے ہوں گے، راتیں بھی بڑی لمبی ہوں گی پھر، اور وہ گھومتا ہوا، کیونکہ یہ گھوم رہا ہے زمین کی طرف، مدار، یہ ٹکرائے گا، زمین سے ٹکرائے گا تو یہ جو ہے آؤٹ آف بیلنس ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس وقت 6 گھنٹہ
6,000 मील घंटा रफ्तार पे अपने महवर के गिर्द चक्कर लगा रही सूरज, ये आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। आउट ऑफ बैलेंस जब होगी, जब वो चांद टकराएगा, तो यहाँ जिंदा कौन होगा? ठीक है। ये जो क्यामत है, ये पूरी कायनात पे नहीं है, पूरे जहानों पे नहीं है। क्योंकि 500, पहले कहते थे 100 कायनातें हैं, फिर कहते थे 200, 300, अब 500, अब वो कहते हैं हमें पता ही नहीं कितनी कायनातें हैं। तो ये जो एक्सटर्नल क्रिएशन, ये तो बड़ी वसत रखती है अपने आप में। अब वो छोटी मोटी क्यामतें तो अभी भी आती रहती हैं। इतने बड़े सियारे हैं जिनमें करोड़ों अरबों जमीनें अंदर आ जाए, वो अपनी ताकत खो देती हैं और फिर वो फटती हैं। तो जब तक ये क्यामत आएगी, इंसान कहीं और बसेगा। वो इंसान इंसान कामिल होगा। ये आदमियत है, ये जो है ये आदमियत है। बस के मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो ये जो क्यामत है, जो वक्त बताया जा रहा है, ये जमीन सिकुड़ेगी, डिस्ट्रक्शन पे जाएगी, लेकिन इससे मुराद नहीं कि हर जहानों पे आ जाएगी क्यामत। वो तो आती रहती है, स्याहे फटते रहते हैं और फिर धुआं बन के एनर्जी में गायब हो जाते हैं। लेकिन इधर जब आएगी, मुझे बताया गया 75 करोड़ साल बहुत बड़ा लंबा वक्फा है। जब खुदा के रूहानी फर्जंद रहेंगे, तो वो तो पहले ही छोड़ जाएंगे इस जमीन को, वो कहीं और आबाद होंगे। अच्छा, अब एनर्जी जाया नहीं होती, एनर्जी जाया नहीं होती, और इस एनर्जी से वो फिर नए नए जहान बनाता रहता है। तो ये सारे फटते रहते हैं, क्यामतें आती रहती हैं, लेकिन एक फाइनल वक्त जो है कि एक्सटर्नल जो ज़ाहिरी कायनात है, उसका इख्तिताम कहाँ पे होगा, ये सिर्फ वो जानता है। लेकिन जो मौत के बाद की जो जहान है, उन पे क़यामत नहीं आएगी, तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए, वो हमेशा के लिए है। अब थोड़ा सा गौर करें, कोई आयत है, सोचो। अब रूहानी ना इनकी सोचें, ना इनके जिस्म है, ना इनके दिमाग है, ना इनके शऊर है, ना रूहानी इनकी ज़मीर, ना दिल रूहानी, ना रूह है। तकरार और बहस में सारा अपना वक्त जीवन ज़ाया कर देते। अब सोचे थोड़ा सा, एक वक्त गुजरा है इस जमाने में कि ज़ाहिरी कायनात की कोई कॉन्सेप्ट तस्वर नहीं था, कोई तस्वर नहीं था, अरवाह रूह की दुनिया में रहती। तो इंसानी रूह कदीम है, पुरानी है ज़ाहिरी कायनात की उम्र से। ये कॉन्सेप्ट और रियलिटी, कॉन्सेप्ट से मुतालिक कि ये तस्वर और हकीकत बाद में खुदा ने सोचा कि ज़ाहिरी कायनात बना के, और बाइबल भी पढ़ रहे, तौरात भी और कुरान भी अंदाजे से बनाई है। इट इज नॉट ए परफेक्ट। अंदाजे से मुराद ये कहता है वो, जब आप कहेंगे ना अंदाजे से, तो वो टेम्परेरी हो जाएगा। तो उस अंदाजे में खामियां भी हो सकती है कुछ। जैसे आप मुझे कहें कि प्रॉफिट असर, हजूर ये मैंने तस्वीर जल्दी और अंदाजे से बना दी, जल्दी से, तो उसमें खामियां भी आ जाएंगी। तो वो जो अंदाजे से बनाई है, उसमें आपको 1 करोड़ साल की उम्र दी गई है। सोचिए थोड़ा सा, जब इंसान रूहानियत की उल्फत की दुनिया में दाखिल होता है, वो रूहानी हो जाता है, उसकी सोचें बहुत दूर चली जाती है।
تو وہ جو اندازے سے بنائی، اس میں آپ اندازہ لگا لیں آپ کی عمر کیا ہے. 80 100 سال سے زیادہ آپ ٹپنے نہیں پاتے. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں جی نوح تو 900 سال زندہ رہا. تو میں نے پھر پوچھا، تو جو خدا کے ساتھ اس کے وہ جو روحانی ہستیاں بیٹھتی ہیں، انہوں نے کہا اس کی 900 سال عمر نہیں تھی، عمر ہمارے جیسی تھی اس کی. وہ 900 سال سے مراد اس کی روحانیت کا وقت تھا کہ یہاں تک اثر رہے گا اس کا. کیونکہ آدم نے تو نافرمانی کی، لیکن اولوس انسیت جو اس کے بیٹے تھے وہ خدا کے ساتھ چلتے رہے. اور وہ جو کیا کہتے ہیں دادے پڑ، وہ تو پوتا پہ تھے پوتے، ہینوک وہ چلتے رہے اور خدا سے پیار کرتے رہے. تو لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. یعنی بل رفع اللہ علیہ، ان کا روحانیت جو ان کو ترقی دی وہ اپنی طرف لایا. کئیوں کے درجات بلند کیے، کئیوں کو جنتیں دی، کئیوں کو اور برکتیں، اور کئیوں کا رفع اپنی طرف. جیسے قرآن کہتا ہے، یہ کیا کروں یہ پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں، میں تو ان کے مفتیوں سے بھی بحث کر کر کے تنگ آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے متعلق ہے صرف قرآن میں، بائبل میں تو بڑوں کے متعلق ہے، ہینوں کے متعلق ہے، اوروں کے متعلق ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتے رہے اور خدا آسمان کی طرف اٹھا لینا. یہ جنتی حالتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن میں صرف عیسیٰ کے متعلق لکھا ہوا ہے بل رفع اللہ علیہ، عیسیٰ کا رافعہ اس نے اپنی طرف کیا. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ روحانی اندھے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. ان مفتیوں کو، مشائخ کو، کاش یہ کبھی خدا کے ساتھ بیٹھتے تو ان کو سارے جہانوں کے راز کھلتے ہیں. تو یہ ہے وہ 23 قیامتیں ان کو بتا دینا، ان کو بھیج دینا. جی حضور. تو وہ، اور پھر یہ سائنٹیفک قیامت، اور پھر وہ اور قیامتیں بھی ہیں روح کی دنیا میں، اسے ہم کہتے ہیں ریزریکشن. ریزریکشن سے مراد یہ ہے کہ دوست کی خربوں سال رہتے چلے جائیں گے. قرآن کہتا ہے خالدین فی ابدا، اب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد ایک دوزخ سے نکلیں گے، اچھی دوزخ میں جائیں گے، وہاں سے نکلیں گے تو اس سے اچھی. ایکسکیوز می. تو یہ جو اوپر چڑھنا ہے ریزریکشن، یہ بھی قیامت ہے. تو ایسے عالم برزخ کی دنیا میں جو پھنسے ہوں گے، وہ لاکھوں کروڑوں سال کے بعد دوسری اچھی برزخ میں پہنچیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پھر نیوٹرل جہان آ جاتے ہیں، یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا. نہ جانے کتنا وقت لگے آپ کو. پھر وہ تھوڑا سی صفائی ہوگی روح میں، پھر وہ اچھی دوستوں میں جائیں گے. برزخ کا بھی یہی حال ہے، وہ صفائی ہوگی روح کی تو وہ اچھی دنیا میں چلے جائیں گے. برزخ کی سلسلہ چلتا رہے گا، نیوٹرل میں بھی، فردوس میں بھی. یہ فردوس میں یہ ہے کہ پھر وہ سلسلہ جو ہے ایک جنت سے لاکھوں کروڑوں سال کے بعد اب اگلی جنت میں جائیں گے تو وہاں پہنچ کر پتہ لگے گا جو پہلا نور تھا فردوس میں میری روح میں وہ کم تھا. تو پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے نور کو مکمل کر. تو یہ بڑی قیامتیں ہیں. اس کی فائنل قیامت کون سی ہے میں بتا دیتا ہوں. جب یہ سوال عیسیٰ سے کیا گیا، اس نے کہا نہ بیٹا جانتا ہے، نہ فرشتے جانتے ہیں، نہ روح القدس جانتے ہیں، خدا جانتا ہے. لیکن آج
मैं मसीह तो हूँ, खुदा ने कहा जमीनी मसीह नहीं है, आसमानी मसीह है, जहानों का। लेकिन मसीह से आगे जो मुझ पे इनाम हुआ, मैं खुदा का दिल हूँ, और खुदा ने मुझे अपनी मोहब्बत का बानी कहा। अब चाहे ये खाक में मिल जाए, चाहे इनको आग लग जाए, मैं तो भाई कहता रहूंगा। अगर आपको कोई इनाम मिलता है, आप उसको छुपा के रखेंगे या दिखाएंगे? हरगिज नहीं, जरूर से तो दिखाना पड़ेगा। नोबेल प्राइज मिलता है, जी। तो आप उसे छुपाएंगे? हाँ, खुदा ने मुझे अपना दिल कहा तो मैं छुपाता फिरूं। वो कहते हैं, ईसाई मुझे कहते हैं, भाई ये तू क्यों बताता है अपनी बढ़ाई के तू खुदा का दिल है? मैंने कहा फिर तुम क्यों बताते हो बढ़ाई अपने ईसा की कि वो खुदा का बेटा है? उसे बंदा ही कहा करो। उन्हें खुद भी कहा कि मैं इब्ने आदम हूं, तो फिर उसे आदम का ही बेटा कहा करो। बेटा क्यों कहते हो? कहते हैं हाँ, खुदा ने कहा था उसे वो रूहानी बेटा है। तो फिर भी इसी इसी असूल पैमाने से तो मैं भी कहता हूँ, खुदा ने मुझ पे इनाम किए हैं। तो ये साइंटिफिक रिसर्च, ये क़यामतों का सिलसिला, ये एक नहीं है। और फाइनल उस चीज को कहते हैं कि उस फाइनल के बाद सेमीफाइनल ना हो। क्या ख्याल है जी? फाइनल के बाद होता है तमाम हो गया, एंड। तो एंड वाला मामला कहीं भी नहीं है, ना जंतों में, ना यहाँ है, ना वहाँ है। वो क़यामत आ जाएगी अगर मिल्क गैलेक्सी के ऊपर, वो तो भाई और बड़े जहान हैं, जाहिर पता उनका उनका हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ना साइंटिस्ट को पता है। तो होश के नाखून ले ये सारे जो ये मजहब वाले हैं, वरना अंधे होकर जिंदगी गुजार लेंगे। तो वो जो मजमून है, अगर मैं कहूँगा मुझे भी नहीं पता, तो मैं फिर झूठा हुआ। मुझे पता है कि वो जो क्यामत का जिक्र खुद करता था, वो राज मुझ पे खोल दिए हैं कि वो खुदा की बादशाह जमीन पे आएगी, फिर वो जवाल नहीं आएगा। फिर ये खुदा के जो रूहानी फर्जंद होंगे, ये जहानों में चलते जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा कि ये जो लाल किताब है ना, अतर, ये जहानों को क्रॉस करके, जाहिरी जहानों को, वाह। रूहानी की तो बाद में बात करेंगे हम, वाह। जाहिरी जहानों को क्रॉस। अब एक जहान में पता नहीं कितने जहान आ जाते हैं। एक गैलेक्सी में सोचो वहम, एक वो जो कहते हैं कि प्लेट, उसे कोह मका कहा जाता है, उसमें ना जाने कितनी जहान है। तो मैंने देखा कि जहानों से गुजरती जा रही है ये किताब। तो पता लगा कि न जाने इंसान ये कब तक कहाँ तक जिस्म के साथ होगा, लेकिन होगा, इसकी उम्र यही होगी। उसके बाद जब ये जो मैटर, डेड मैटर है, इसको वो सब इस्तेमाल कर लेगा, तो उसका अगला प्रोग्राम क्या है? काला इन्नी आलम माला तालमून, मैं जो जानता हूं तुम्हें क्या खबर है? और कभी मसीह जमान ने ये कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं? है जी? नहीं नहीं। नहीं, देखना है, या किसी नबी या मसीह ने। तो जो जो राज मुझ पे खुले हैं, भाई वो तो मैं बताऊंगा। तो ये साइंटिफिक हकीकत है इसकी, और मैंने सब जवाब दे दी है इसके। जी। उम्मीद है ये एम खान साहब मुतमईन हो गए होंगे, पूछ लें इनसे। जी, एम ए खान भाई, आपके दोनों सवालों के जवाब हुजूर ने जो दिए हैं। जी, मैं हुजूर के जवाबात से मुतमिन हूँ, और बेशक उन्होंने जितनी भी बातें की वो बिल्कुल ठीक है। मेरा इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, लेकिन मैं तकरीबन जवाबात को समझ चुका हूँ और मैं एग्री हूँ उनके जवाबात के साथ, तो बहुत शुक्रिया उनका। कोई बात नहीं, जब भी कोई सवाल हो कर लें, किसी किस्म का सवाल। अगर मुझे पता है तो मैं बता दूंगा, नहीं पता तो खुदा से पूछ के बता देंगे। वाह। ये पहले जी। तो इतनी किताबें, इनमें ना जाने अनगिनत मोती हैं, बल्कि खुदा ने कहा एक मोती तुम्हें खुदा के तख्त तक पहुंचा सकता है। इतनी किताबें हैं अतर, इनके पास अब ये भी वक्त नहीं है कि पढ़ सके उन किताबों को। तो वो कहते हैं कि मैं
وہ کیا ہے؟ میں کسی کا خیال ہوں، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. ہاں اچھا، یہ صرف خیال ہے، سوچتا کوئی اور ہے. اور کوئی اور ہوگا صدیوں میں جو اس کو عملی جامہ پہنائے گا. ہاں جی. اور وہ کوئی اور ہوگا جو خدا کا زمانہ لائے گا. تو یہ بات بہت دور تک چلی جاتی ہے. تو موقع تو ان کے پاس بھی ہے، موقع ان کے پاس بھی ہوگا، لیکن جس نے قدر کی خدا کی، پھر وہ مستقبل کا حال بن جائے. یہ ہو. اچھا تک پوچھنے کوئی اور سوال؟ جی، بہت شکریہ جی. ایم اے خان صاحب کے بعد ہم اوان صاحب کی طرف. تاکہ سلامتی ہو اوان صاحب، کیسے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے زور سے؟ جی خدا کا سلام. ہاں جی، کسی بھی کہنا کچھ طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں سن رہا ہوں. جی شکریہ. برادر سعید ملوک صاحب، اگر آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور اگر حضور سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال، اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس وقت نہیں ہے شاید. سکندر خان صاحب، خدا کی سلامتی. اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی حضور سے بات، اپنا مائک آن کر سکتے یہ سید صاحب زندہ ہے کہ یہ زندہ ہے نا؟ ہیں. ڈسکنیکٹڈ ہو گئے جی، وہ پہلے تو تھے انہیں. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی جی، کافی دنوں بعد حضور آئے تھے یہ آج. اچھا، لیکن ہے زندہ؟ جی حضور. چلو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. حضور خدا کی سلامتی ہو. آپ پر بھی خدا کی سلامتی. بہت مہربانی، بہت مہربانی آپ کی. میرا کوئی سوال نہیں ہے، میں حضور پیارے حضور کو سن رہا ہوں. بہت مہربانی. ٹھیک ہے. جی شکریہ جی. برادر اعظم چٹا صاحب، آپ کا کوئی سوال ہو؟ جی نہیں، میرے سوال تو ختم ہو گئے ہیں. میں بس بیان جو دے دیا حضور کو وہ کافی. جی شکریہ. ہمارے کسی اور نئے ممبر کا یہاں پر اگلی دنیا کے نام سے ہمارے ایک ممبر موجود ہیں، یا میں نام نہیں لوں گا، کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی حضور، مجھے ڈیبیٹ سے ایک سوال موصول ہوا تھا، جی. تو میں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. انگلش میں بھی کیا تھا، لیکن اس کا دوسرا حصہ وہ بھی میں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جی. یہ انگولا کے ایک پریسٹ ہیں، جی. اور ان کی دبئی کے اندر ایک آرگنائزیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، کرسچن آرگنائزیشن، جس ہم، میں مسلمان حضرات بھی ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی. جی. ڈیونٹی پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ عیسائیت کو کیسے پھیلایا جائے، اور ہارمنی پہ کام کر رہے ہیں. تو ان سے میری ایک گھنٹہ کم و بیش کل ڈیبیٹ ہوئی تھی. تو ان کا سوال یہ تھا کہ جیسا کہ ان کو عیسیٰ مسیح جی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرے بات کوئی سچ نہیں ہے، اور میں جو تعلیمات میری ہیں اس وقت ان کو فالو کرو، اور میں نے عیسیٰ جی کو دیکھا اور میرا ایمان پختہ ہو گیا. اسی طرح ہمارے پاس مسلمان حضرات میں بھی ایسے ہیں جنہوں نے نبی محمد صاحب کو دیکھا اور ان کے بعد ان کا ایمان کامل ہو گیا. اسی طرح ہندوؤں میں، اسی طرح دوسرے، ان سب مذاہب کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روح کی دنیا سے انہیں خوابوں کی شکل میں یا نظاروں کی شکل میں، کشفی نظاروں حالتوں کی شکل میں، وہ اپنی ہی تعلیمات کے عین مطابق پیغامات موصول کرتے ہیں اور پھر پھیلاتے ہیں اور وٹنس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، اس لیے ہماری تعلیمات سچی ہیں. تو ان حالات میں آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمیں خدا ملا، ہمیں خدا نے یہ بتایا، ہمیں عیسیٰ جی نے یہ بتایا، ہمیں. تو ایک ایسے شخص کے لیے جو کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اسے آپ کی تعلیمات کا پتہ چلے، تو اسے کیسے یہ یقین ہوگا کہ آپ کو جو ایکسپیرینس ہوئے ہیں وہ تو آپ کے ہیں، ان کو ہوئے ہیں وہ تو ان کے ہیں. اس شخص کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی سچائی ہے؟ اور سوری، ان کا یہ سوال تھا کہ ایک ہی وقت میں یہ سبھی مذاہب کے لوگوں کو ان کی تعلیمات کے بارے میں ہی کیوں نظارے دکھائے جاتے ہیں؟ جی. میری تعلیمات جو ہے، انہوں نے تو پردے ہٹا کے ہزاروں لوگوں کو خدا سے ملا دیا. تو یہاں تو شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی.
اب ان مذہبوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ بکھیرے ان کے ہیں۔ مجھے شعر یاد آ گیا، کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا، واہ، ہے شوق سفر ایسا ایک عمر ہوئی ہم نے، کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، واہ، رستہ بھی نہیں بدلا۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ بائبل کہتی ہے اور قرآن بھی ان کو نبی کہتا ہے، لیکن بات سمجھنے والی ہے۔ موسیٰ کو خدا نے کہا اس پتھر پہ جا، ان کے 12 بیٹے تھے، یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ پھر یہ 12 ہی جو ہے وہ قبیلے بن گئے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ پھیل گئے، پھر یہ بہت زیادہ پھیل گئے۔ تو موسیٰ کے وقت میں کوئی 400 سال گزر چکے تھے بنی اسرائیل کو، لیکن پھر ان کو غلام بنا دیا گیا۔ اب جب وہ آزاد کروانے کے لیے ان کو آئے تو آزاد یہ موج سے مانگتے تھے۔ بہرحال جب یہ ایک پانی ریگستان میں جب یہ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ خدا نے کہا کہ اس پتھر پہ جا کے خدا کی تمجید، تعریف، حمد و ثنا کر پھر پتھر مارنا، پہ اپنی لاٹھی مارنا۔ اب یہ یعقوب کے 12 بیٹے نبی کے کہلاتے ہیں، اور اس میں سے وہ جب مارا تو 12 چشمے نکلے۔ تو ہر قبیلے نے اپنی پیاس کے مطابق اپنی پیاس بجھائی۔ انہیں نبی کہا جاتا ہے، کسی کی تھوڑی پیاس تھی، کسی کی بڑی زیادہ پیاس تھی۔ پیاس سے مراد جو تھی نا وہ لاٹھی ماری، وہ روحانی پیاس تھی۔ یہ جاہل سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ پانی کے چشمے تھے، نہیں نہیں، وہ روحانی چشمے تھے۔ وہ 12 یہ قبائل تھے، 12 بیٹوں کے یہ قبائل ہوئے، پھر اپنی روحانیت کے مطابق وہ اپنی پیاس بجھائی انہوں نے۔ ان میں یوسف بھی آ جاتے ہیں، اس میں بن جمین بھی آ جاتے ہیں، اس میں یہودا بھی آ جاتا ہے، یہوہ بھی آ جاتا ہے، روبن بھی بڑے آ جاتے ہیں 12۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چھوٹے بڑے رستے بنائے تاکہ تم اپنے چل کر معرفت کی راہوں کو پاؤ، یعنی کہ اپنی پیاس بجھاؤ۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کس کی کتنی پیاس ہے، یہ سوال ہے۔ اگر آپ ریگستان میں تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں اور کوئی آپ کے نزدیک سے گزرے تو وہ آپ کو کہے، وہ دیکھے تڑپ کے یہ تو بندہ مر رہا ہے، وہ آپ کو پانی دے، آپ اسے کہیں گے نہیں میں تو جی کوکا کولا پیتا ہوں یا کولڈ ڈرنک پیتا ہوں، وہ کہے گا پھر انتظار کر، کوئی کولڈ ڈرنک والا آئے تو یہ جوس وغیرہ دے، ٹھیک ہے؟ تو مراد جو ہے یہاں، پیاس سے جو مراد لی جائے گی، ان کی پیاسیں مختلف ہیں۔ کسی کی دوڑ جا کے، وہ اقبال کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، کسی کی ان کے پیٹ تک ختم ہو جاتی ہے، کسی کی شیخ تک، یعنی کہ اسلام کے شیخ بن گئے، اوپر بن گئے، کسی کی ان کے کتب پر، کسی کی ان کے غوث پر ختم ہوتی ہے۔ ان کی مختلف پیاسیں ہیں، کسی کی محمد پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، عشق محمدی میں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو وہ پیاسوں کے مطابق ان کو روحانی یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ روح کی دنیا بھی تو بڑی ہے نا۔
تو عیسیٰ کہتے ہیں اندھے کو اندھا راہ دکھائے گا تو دونوں گریں گے. اب یہ ہے سب اندھے، تو ان کی پیاس اور روحانیت کے مطابق ان کو دکھایا جاتا ہے. لیکن اگر یہ خدا کے پیاسے ہوتے جیسے عیسیٰ تھا تو پھر بات کہیں اور بنتی جا کے. تو یہ جو پیاس کا سلسلہ ہے نبیوں کی، ادھر بھی 12 چشمے جب پھوٹے تو ان میں ہر قبیلہ ایک جیسا نہیں تھا. لادی فیملی میں تھے، ان کی پیاس زیادہ تھی، وہاں سے یہ موسیٰ نکلے. ٹھیک، تو یہ مراد ہے کہ ہم نے چھوٹے بڑے رستے بنائے تاکہ تم اپنی پیاس بجھاؤ. تو ان کے جو انٹینا ہے عطر، وہ کام نہیں کر رہے، وہ کہیں اور پھنسے جی ہیں. تو اس کے مطابق گڑبڑ ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بس میرے پاس ہی سچائی ہے اور کسی کے پاس سچائی نہیں، بس میں ہی ہوں. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ مجھے اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے. جی یہ یہ مذہب والوں کا حال ہے. اب بات جو ہے وہ یہ ہے، ان میں سے کوئی نہیں کہتا کہ بھئی میرے پاس بھی سچائی ہے، لیکن سچائی ہے کیا؟ اگر میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص خدا سے مانگتا ہے اور خدا سے رجوع کرتے ہیں اپنے جیون میں، اور ایک شخص جو ہے وہ بڑکے مار کے دعا کرتا ہے یا علی مدد، تو یہ کیا دونوں برابر ہو گئے؟ ہے جی. ایک ہے یا علی مدد، ایک خدا کی طرف رجوع کی ہے زندگی. ایک ایشور کو مانتا ہے، ایک برہما وشنو شیو کی پلیٹیں چاٹنی شروع کر دے. تو ہمیں فرق کرنا پڑے گا ان چیزوں میں. تو جہاں خدا پہ بات آئے گی وہ سچ زمانوں کا ہوگا، جہاں پہ یا علی کی مدد آئے گی وہ بس وہیں کی ہوگی. اب وہ جو یا مدد علی، وہ تو خود پھنسا ہوا ہے. حضرت علی وہ کسی کی کیا مدد کرے گا؟ کبھی کسی نے علی سے کوئی روحانی سوال پوچھا؟ بڑا علم تھا. عمر کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں برباد ہو جاتا، اتنا علم تھا. تو جب یہ داتا علی حجویری، یہ ہمارے، میں تو لاہور میں، میرا گھر ہی ان کے ساتھ ہی تھا، یوں کہتے ہیں آپ. جب یہ میں بتاتا ہوں جو روحانی پیاس بجھاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ان کو خدا نہیں بنا دیتے. جب خواجہ محی الدین چشتی تشریف لائے ادھر لاہور میں، تو ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے کچھ 1-2 دن کے بعد انڈیا جانا تھا. وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ جہاں پہ ان کا مزار ہے، ان کو کہا گیا تھا وہاں جائے، اجمیر. اجمیر شریف جی. جی، لیکن وہاں دیر ہو گئی، 40 دن لگ گئے. اب وہ کیا، عثمان بن جلابی ان کا نام ہے، جلاب کے ہی افغانستان. کیا وہ داتا علی حجویری کے عشق میں بیٹھے ہوئے تھے 40 دن؟ جب وہ وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے اپنے شعر میں ہی بتا دیا تھا کچھ، کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. کیا روحانیت ہے اس کی! وہ روحانیت سیکھنے کے لیے آئے تھے. نا کساں راہ پیر کامل کاملا راہ رہنما. یعنی کہ کیا اس کے پاس روحانیت ہے. وہ جو مسائل تھے شیخ عبد القادر خواجہ معین الدین چشتی کے، 40 دن وہ روحانیت میں گائیڈنس دیتے رہے. اگر اس کے لیے جائیں تو بات کچھ اور بنتی ہے. وہ کیا بھی دیتے رہے گائیڈنس. دادا علی اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے جیون کا خلاصہ
सिर्फ खुदा की साथ है। है तो आप इसके अलावा कोई और गाइडेंस देते होंगे अगर हमारी, ये लिखा इसे, हमारी जिंदगी का खुलासा। तो जो शेख, इनके क्या कहते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बल्कि ख्वाजा ये जो गौसे आजम शेख जिसे अब्दुल कादर जिलानी, वो कहते हैं अगर मैं इनका जमाना पाता तो मैं इनसे जुबानी सीखता। जी। देखा। तो गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा, इतना नूर है खुदा का, ना कसा राह पीर कामिल, जो ना कसा पीर कामिल उसको भी राह दिखाने वाला, और जो कामला है उनकी भी रहनुमाई करने वाला है। हम्म। अगर इस नियत से जाते हैं तो बात कहीं और निकल जाती है, बड़ी दूर निकल जाती है। ये तो मांगने के लिए जाते हैं साहब, ये रुहाने के लिए थोड़ी जाते हैं। नहीं। अब मैं जब जाता था, मेरी तो उम्र कोई, मेरी मुलाकात खुदा से 12 साल की उम्र में हुई। तो जब मैं जाता था तो दाता अली हजवेरी बैठे हुए मेरा इंतजार करते थे रूह के साथ। अब मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, बाकी सारे अंधे। ये फर्क है। सिलसिला हम कलामी जो है वो प्यास का, वो रूहानियत है। इन्होंने कुछ और बना लिया है, इसलिए ये भटक गए हैं। ईसाई भी भटके हुए हैं। तभी तो उसने कहा ना ईसा ने कि ये मुझे खुदावन खुदावन कहेंगे, मैं कहूंगा शैतानो मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। जी। तुम तो वो हो जहां से बुराई निकलती है, जहां से शैतान निकलता है। कल बात ये, वो ईसाइयत को कहते हैं कि यहाँ से तो शैतानियत निकलती है, और अपनी जिंदगी में कहा कि तुम्हारा बाप तो शैतान है, खूनी। तो कोई इनका नबी मदद नहीं कर सकता। अब देखें ना, मैं जब सेमिनार देता हूँ या संडे सर्विस, या आज जुमेरात का दिन है, यहाँ पे बहुत से औलिया अल्लाह आए हुए, वो मुझे मेरे हुस्न को देखने आए हुए नहीं। उन्हें तो पता है कि ये, इसका ताल्लुक बहुत गहरा है खुदा के साथ। तो वो नूरे मार्फत को पाने के लिए है। मेरी कदर कीमत रूह की दुनिया में क्या होगी? इसलिए कि मेरी जिंदगी का, मैंने हमेशा कहा, मेरे कपड़ों को उतारोगे तो यहां से खुदा के सिवा कुछ नहीं निकले, और जब मेरे जिस्म के कपड़े उतारोगे तो उस रूह में खुदा की मोहब्बत, उल्फत, वफा और आखिरी सांसें खुदा के लिए होंगे। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे कि ये लोग कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे हैं। बात इन्होंने वही करनी है, ईसा से आगे कुछ नहीं, बाइबल से आगे कुछ नहीं, उधर वो भी। लेकिन लेके इन्होंने हारमोनी है, मुताबिकत है। भाई 2000 साल से वो भी कोशिश कर रहे हैं ईसाई, 1500 साल से तुम भी कर रहे हो, कितनी हारमोनी है भाई। सब कुछ आजमाया गया इस दुनिया में, लेकिन एक चीज नहीं आजमाई गई है कि खुदा जब यहां पे आएगा तो फिर रुत बदलेगी। वो कहता है कि जमीन मेरे नूर से रोशन हो जाएगी और इंसानियत मेरी कदर जानेगी। यानी कि ये जो जालिम है, अंधेरे वाले लोग, इनका कोई जिक्र नहीं करेगा। तो खुदा की कदर कीमत, बस वो ही नहीं आया, बाकी तो सारे आगे चले गए हैं। ईसा ईसा लगे हुए 2000 साल से, आ गई ईसाइयत में ईसा की दुनिया। सबसे ज्यादा गलत काम ईसाइयत में होते हैं, सबसे ज्यादा जुल्म जबर गलत काम इस्लाम में होते हैं। कहाँ है इनके आने से? और इन पे जो राज खुलेगा कि इनके तो नबी खुद फंसे हुए हैं अपनी रूह की दुनिया में, और खुदा पूछता है कि तुमने क्यों नहीं बताया वो जो बातें मैंने तुम्हें बताई थी? अगर वो बता देते तो ये इश्क मोहम्मदी कहाँ जाता, ये इश्क ईसा कहाँ जाता? तभी तो आसमानी बातें नहीं बताई,
تو پھر اگر آسمانی باتیں بتا دیتے تو عیسیٰ کو پتا تھا کہ میرے سے بھی آگے لوگ نکل جائیں گے، بے شک اور اس نے اپنا بتا دیا کہ میں نہیں چاہتا. انہوں نے کہا بس طالب علم کے لیے کافی ہے کہ استاد جیسا ہو، استاد سے بڑا نہیں ہونا چاہیے. اب ہمیں پتا ہے کہ طالب علم استاد سے بھی بہت دور جا سکتا ہے. جی تو یہ جو ان کی میں ہے نا، وہ نانک صحیح کہتے ہیں، میں وچ آیا تے میں وچ لیتا، میں وچ آیا تے میں وچ گیا، میں وچ لیتا تے میں وچ لیتا. یہ ہفتے ہیں ان کے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ان سب کے، یہ جو آرگنائزیشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ نہیں ملے گا، باقی سارے مل جائیں گے ان کو. جی جی حضور، بہت شکریہ جی. آج آپ نے کافی حضور میں وقت دیا، اور جاتے ہوئے ایک بار پھر میں ممبران سے درخواست کروں گا، کسی بھائی کا کوئی مشاہدہ، کوئی سوال، کوئی بات حضور سے شیئر کرنا چاہتے ہوں تو پلیز پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ حضور کا کافی لمبا دن گزرا ہے، شب و روز ایسے ہی ہیں، تو آج بھی حضور نے ہمیں وقت دیا، تو کوئی سوال ہے کسی ممبر کا تو پوچھ سکتے ہیں. تو حضور میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کل ہماری اگلی کتاب کی نشست کے لیے میسر ہوں گے کسی بات میں؟ آپ کے پاس وقت ہے نا؟ جی کل میرے پاس وقت ہے حضور. تو خدا نے چاہا تو ہم بیٹھیں گے، جی کیونکہ ابھی دسمبر میں کچھ وقت ہے. تو چلو اگر 20 نہیں تو 10 یا 20 ہم نکال لیں، تو پھر باقی کتابیں اگلے سال تک. جی جی حضور. تو کل بیٹھیں گے، کوشش کریں گے 5 کتابیں. جی اگر ہم ان کو آپ سنائیں گے، وہ ویڈیو بتائیں گے، کبھی میں وہ ویریفائی کرتا جاؤں گا. بس جی بالکل ٹھیک ہے حضور، جی. بہت شکریہ حضور. پھر تو پوچھ لیں گے کوئی سوال ہے. جی، تو ہمارے کسی اور ممبر کا کوئی سوال کی جی بات چاہتے پروفیسر ہیں؟ اطہر صاحب، وہ جو ایک ممبر کے بارے میں بات کرنی تھی حضور سے، وہ ابھی کر لوں، اس کے بعد تھوڑا سا. جی وہ بات ہو گئی تھی حضور کو، اور حضور نے آگے سے پیغام بھی دے دیا ہے، اور پیغام پہنچ بھی گیا ہے. جی جی بہت شکریہ، جزاک اللہ، ہاں تھینک یو. جی، وہ ان تک پیغام بھی پہنچ گیا میرے راستے براہ راست. تو یہ کوئی اور سوال ہے کسی ممبر کا؟ جی حضور. کون سی بات ہے؟ وہ ریکارڈنگ جب ختم ہو جائے گی حضور تو میں آپ کو بتا دوں گا. ایک ممبر جو کافی عرصے سے رابطے میں نہیں تھے. نہیں میں جان گیا، اچھا ہاں سمجھ. جی، آپ کو آگے. ہاں جی نہیں وہ تو ہو گیا ہے. جی، باقی وہ جو بات کرنی ہے وہ وہ بھی آپ نے بتا ٹھیک ہے، دی. وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ہاں جی نہیں ہاں وہ جی. ہو گیا. جی ٹھیک ہے جی. جی جی. اور ہمارے کسی بھائی کسی دوست کا کوئی سوال، کوئی بات حضور سے، کوئی ہم کلامی جاتے ہوئے تو اپنا مائک آن. یہ آپ نے چندرا صاحب سے نہیں پوچھا کوئی سوال ان کا نام لے کے؟ برادر آسم چٹا صاحب، یہ آپ مجھے اسے رہنے دیں اگر میں نے نہیں پوچھا تو. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی تو حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم آج کا پروگرام یہاں پہ ختم کریں. چلے تو خدا نے چاہا تو کل ملاقات ہوگی. جی جی خدا کی سلامتی ہے، پیارے خدا. حضور، پیارے پروفیسر بھائی، سب ممبران پہ خدا کی سلامتی ہو. جی تو جی میں یہ ختم کر دوں. میں تھا. جی حضور، میں چند جو اختتامی الفاظ ہیں یہاں پہ کہوں گا، اس کے بعد ریکارڈنگ یہاں سے ختم کرتے ہیں. کہ جناب مسیح الزماں، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا اور اس بیش قیمت روحانی رہنمائی کا بہت شکریہ، اور سبھی ممبران کا، ہمارے سامعین و ناظرین کا جنہوں نے وقت نکالا. اگلے پروگرام میں اگلی نشست پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سب پر خدا کی سلامتی.